جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. طلعت صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا نام مظفر عباس ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں شوکت صدیقی صاحب کے کیس کی ہیئرنگ میں، اب یہ آن دا ریکارڈ ہو گیا کہ ISI انٹرفیئر کر رہی تھی، پاناما اینڈ ایکسیٹرا جوڈیشری کے معاملات کو مینیج کر رہی تھی. اب اس میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو رستہ نہ دیا تو کیا نواز شریف کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں اپنا کیس فائل کر دیں، اور ان کے پاس مطلب ارشد ملک کا ایویڈنس ہے، شوکت صدیقی کا ایویڈنس ہے، اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، یہ اینڈ ایکسیٹرا اور بھی بہت سارے ایویڈنس ان کے لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں. کیا یہ راستہ نواز شریف کے لیے کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ شکریہ والسلام. جسٹس شوکت صدیقی کا کیس جو ہے جی، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم اس اہمیت کو ابھی ریکگنائز کریں نہ کریں تو علیحدہ بات ہے. جب افتخار چودھری کا کیس ہوا تھا تو تب لوگوں نے پہلے تو اس کی اہمیت سے انکار کیا تھا، اور بعد میں وہ کیس گلے پڑ گیا. یہ کیس جو ہے پرانا کیس ہے، لیکن اس کے اندر سے جو ڈیولپمنٹس نکل رہی ہیں اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. اس کی امپلیکیشنز فوج کے لیے بھی ہیں، اس کی امپلیکیشنز انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے بھی ہیں، ان کی امپلیکیشنز جو ہیں جوڈیشری کے لیے خود سے بھی ہیں، ججز کے لیے بھی ہیں، اور اس نظام کے اندر سے جو نتائج نکلتے ہیں ایسے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. خبروں سے گم کرنے سے یہ کیس جو ہے اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. وہ اہمیت ہم نے نہیں بنائی، وہ اس کیس کی نوعیت نے بنائی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب ان کے پاس جو آپشن ہے اس کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. اوبیسلی وہ جس قسم کا کیس چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کبھی ڈی لسٹ ہو جاتا ہے، پھر ری لسٹ ہو جاتا ہے، پھر ڈی لسٹ ہو جاتا ہے، پھر ری لسٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو آبزرویشنز آتی ہیں وہ بھی اور قسم کی ہیں. مطلب جج صاحب کو اب یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے یہ مارکس دیے کیوں، ان کو دینے چاہیے تھے نہیں، ان کی زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکلے، وہ اس عدالت میں کیوں واپس آنا چاہتے ہیں جس عدالت کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی، وغیرہ وغیرہ. لمبی چوڑی باتیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں. اب جج صاحب نے جو اپنا یہاں پر ڈومیسٹکلی جو چیز ایگزاسٹ کرنی تھی وہ کر رہے ہیں، اس وقت اس پروسیس میں ہیں. یعنی اپنی داد رسی کے لیے وہ جج صاحبان کے سامنے موجود ہیں. نواز شریف کوئی قانونی مقدمہ تو لڑ نہیں رہا. نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے وہ بنیادی طور پر تو سیاسی مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو ان کے پاس موجود ہے سیاست کے اندر ووٹ بینک، اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کی جو عدالت ہے وہ عوام کی عدالت ہے. تو عوام کی عدالت سے ہٹ کے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بین الاقوامی عدالت کے اندر کیوں جائیں گے. ہاں اگر ان کے راستے بالکل ہی روک دیے گئے تو کچھ اور انتہائی اقدام وہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن سیاستدان ہے، تگڑی جماعت ہے، جیتتے ہیں الیکشنز اور ریلیونٹ بھی ہیں، تو وہ عدالت بین الاقوامی عدالت میں کیوں جائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید طلعت اور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہماری بیوروکریسی کا حصہ ہیں انہوں نے قوم کو بیچ دی ہے؟ ایک سوال. دوسرا، کیا ان کو کبھی یہ محسوس ہوا آپ کو اپنے صحافتی کریئر میں کہ کبھی ان کو شرمندگی ہوئی ہو؟ اب چلیں ظاہر نہ بھی کریں، اگر شرمندگی اپنے طور پہ شرمندگی ہوتی ہوگی نہیں. اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوالوں کی بھرمار ہے ویسے، لیکن کیا یہ لوگ اب بالکل اپنی شخصیت، اپنا قومی وقار سب کچھ کھو چکے ہیں، یعنی کہ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں امریکہ کے آگے؟ اور لاسٹ، کیا کبھی یہ لوگ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک میں آپ نے 4 سوال کر دیے جی. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. بیوروکریسی اور اس کے جو انداز ہیں وہ پاکستان کے 90% مسائل کا حصہ ہیں. بائی دا وے، جو ترین صاحب نے پاکستان اکنامک سروے لانچ کیا، اس کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹائزیشن کے اندر سب سے بڑی ہنڈرنس ہے وہ سیاستدانوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور بیوروکریسی کا رول ہے. تو صرف یہ ایک حصہ نہیں ہے، یہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ٹاپ بیوروکریٹس میں. اب ان کو
شرمندگی کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی, شرمندگی ان کو اٹھانی پڑتی ہے جب ان کے تبادلے ہو جاتے ہیں یا ان میں سے چند ایک لوگ جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں یا ان کو نکال دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ ان کی جو ہے کلی طور پر بطور انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات یہ اسکیپ گوٹ بھی بنا دیے جاتے ہیں, یعنی ان کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلائی جاتی ہے اور جو بندوق چلانے والا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب باقی آپ کو سکپ کر سکتا ہوں کہ جی آپ حالات ہمارے کب بہتر ہوں گے, لیکن امریکہ کی طرف یہ آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے معاملے میں اس وقت آپ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ بالکل ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. انفیکٹ ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ہم امریکہ سے افغانستان سے نکلتے ہوئے بارگیننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کام کرنے ہیں. تو اس وقت جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ اس پہ نہیں اٹکا ہوا کہ ہم بالکل ان کے سامنے جو ہے وہ لیٹ گئے. اگر ان کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیک دیے ہوتے تو یہ بات چیت اس طرح کی نہ ہو رہی ہوتی جس قسم کی آج کل ہو رہی ہے. ہم ان سے میکسیمم کنسیشنز لینا چاہتے ہیں. تو میری جو پالیسی رہی ہے ایڈیٹوریل پالیسی, اس کے تحت یہ کنسیشنز لینے والا معاملہ ہی ایسا ہے جس کے اندر آ کے آپ اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ کنسیشنز لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں آپ کنسیشنز نہیں لے رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جب پرسنل امینڈمنٹ کی لمبی چوڑی کہانی ہے, جب سیٹو سینٹر کا حصہ بنے اس وقت سے لے کے مشرف کے دور تک جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ منسلک ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ, ہمارا خیال ہے ہم نے کنسیشنز لی ہیں, لیکن آخر میں آ کے جیت امریکیوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لیکن اصل میں جو طاقتور ہوتا ہے وہی بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب, راولپنڈی سے شاہد مشتاق بات کر رہا ہوں. ایک آپ کے اظہار رائے یا آپ کا تبصرہ چاہیے اس حوالے سے کہ عمران خان یا عمران خان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یا پبلک پلیسز پہ یا اپنے اپنے حلقوں میں جا کے, تو ان کا ڈائریکٹ نشانہ جو ہے وہ نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون اور ان کی کرپشن, لوٹ مار, یہ وہ سارا ہوتا ہے. تو ایک ایسا سینیریو ملک میں ڈیولپ ہو گیا ہے, بن گیا ہے کہ جیسے ملک میں جو سب سے ایماندار, اچھے دودھ کے دھلے لوگ ہیں وہ تو عمران خان اور عمران خان کی ٹیم کے لوگ ہیں, اور جو سب سے کرپٹ, جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا واٹ ایور, وہ نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی ہے. لیکن اس سارے منظرنامے میں آصف زرداری کی اولاد, آصف زرداری کی بہن فریال تالپور اور خورشید شاہ, یہ جتنے بھی لوگ تھے, شرجیل میمن تھا, ان سب کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, عمران صاحب پہلے تو نقلیں اتارا کرتے تھے, الطاف حسین کی بھی, لیکن اسی MQM کو بھی ساتھ ملا لیا. لیکن زرداری بالکل کھلا پھر رہا ہے, زرداری کی اولاد کھلی پھر رہی ہے, اور ان کو اس طریقے سے اٹیک نہیں کیا جاتا جس طریقے سے نون لیگ کو کیا جاتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خام خواہ اس وجہ سے جیل کے اندر بھیج دیا جائے کہ لوگوں کو تسلی ہو کہ زرداری صاحب اگر جیل سے باہر ہیں تو ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ نون لیگ کی تسلی ہو, اور نون لیگ کے بندے باہر پھر رہے ہیں تو ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ زرداری صاحب کی تسلی ہو. یہ تسلی کروانے کے لیے جیل میں بھیجنے کا جو کلچر ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. لوگوں کی تسلی شفی کے لیے آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. مقدمات کے اوپر آپ یقین بات کر سکتے ہیں. جو میرے خیال میں آپ کا سوال ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیمپین آپ کو چلتی نظر آتی ہے احتساب کی, وہ زرداری صاحب کے خلاف کیوں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی, یہ جانتے ہوئے کہ زرداری صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں حکومت کے اپنے بیانیے کے مطابق مقدمات کے حوالے سے وہ کافی تگڑے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو کنسیشن مل جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک قسم کا NRO تو ہے نا جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن میں تمام تر معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے سندھ کے اندر ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا جس کے اندر اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ جو ہیں یہ دونوں پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو جائیں. یہ باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب بلاول بھٹو زرداری اتنے اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہیں تو پھر تعاون کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا جی. اب تو جو مریم نواز اور مریم صفدر صاحب کے کمرے پر جو ریڈ ہوئی تھی, مجھے تو بعض لوگوں کا خیال ہے, اور میں اس سے 100% اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کیا وہ ریڈ بھی ایک ملی بھگت تھی یا نہیں تھی,
یہ طے شدہ معاملہ تھا یا نہیں تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم احتجاج کریں گے اور اس کے بعد کم سے کم سندھ کا رخ نہیں کریں گے، تو ان کو وہاں سے بھگانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے ایک کنسیشن تو ان کو مل رہی ہے نا جی. السلام علیکم سر. طلعت، میرا سوال یہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ان معاشی حالات میں کمفرٹیبل ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو ایسے معاشی حالات میں جہاں اکانومی بالکل نیچے جا رہی ہے؟ میرا یہ سوال ہے. دیکھیں جی، حکومت کو تو 5 سال پورا کروانے کی پوری کوشش بھی ہے اور یہ پورا کر بھی لیں گے. اس وقت جو نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی گنجائش آپ کو نہیں نظر آتی کہ الیکشن کے قریب جو ہے یہ ان کو جھٹکا دے کر نکال دیں اور اس کے بعد ایک نیا نظام لے آئیں، کیونکہ جن لوگوں نے نظام بنایا ان کے اپنے انٹرسٹ بہت کلوزلی اس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. اس نظام کو ہلائیں گے تو ان کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر ضرب لگتی ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ضرب لگے. تو اس وجہ سے تو انہوں نے اہتمام کیا، وہ ان کو پورا کریں گے. ایک وقت ایسا تھا جب ان کو 10 سال نکلوانے کی بات کر رہے تھے کہ 10 سال کا منصوبہ میں نے اسٹیج کے اندر شیئر بھی کیا ہوا. تو یہ تو پورا کریں گے جی، چاہے ان کو کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ تو پورا کریں گے. جب تمام اسٹیبلشمنٹ اور وسائل استعمال ہو رہے ہوں ایک حکومت کو وقت پورا کروانے کے لیے، تو حکومتیں وقت پورا کر ہی لیتی ہیں. اس دوران کیا ہوتا ہے نظام کے ساتھ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ وقت پورا کر رہے ہیں. محترم برادرم جناب سید طلعت حسین شاہ صاحب، السلام علیکم. میں منظور حسین عرض کر رہا ہوں قصبہ شاہجمال، ضلع مظفر گڑھ، صوبہ پنجاب سے. جناب، یہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نواز شریف کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ اسے کرنا کیا چاہیے، لیکن ایک بات سامنے رکھیں کہ عوام کے سیاسی شعور کو بھی سامنے رکھیں کہ ہماری عوام کا سیاسی شعور کس حد تک پختہ ہے. نواز شریف بیچارہ کیا کرے، اس کا جواب فرمائیں وضاحت سے کہ آپ کی نظر میں آخر اسے کرنا کیا چاہیے. بار بار میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ بھی وہ لائے عمل ہمیں بتائیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ، جواب کا منتظر رہوں گا، مہربانی. نواز شریف بیچارہ کون سا قائد ہوتا ہے جو بیچارہ ہوتا ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بیچارہ بھی قائد ہوتا ہے؟ تو جو بیچارہ ہوتا ہے پھر وہ بیچارہ ہی ہوگا نا، پھر وہ قائد تو نہیں ہو سکتا. قائد تو وہ ہے کہ جو بیچارگی کا رونا نہ روئے، ہر وقت اپنی بات نہ کرتا رہے، لوگوں کی بات بھی کرے. لوگوں کی بپتا کم ہے پاکستان کے اندر. ایک تو یہ عمومی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے لفظ چونکہ استعمال کیا تو یہ تو ہائے بیچارہ کلچر ہے نا، یہ بھی اس سے بڑا آپ کا استحصال ہوتا ہے. ساری دنیا کے مسائل ہیں تو ساری دنیا کے مسائل کو بھی وہی پھر اہمیت ہونی چاہیے جو نواز شریف کے مسائل کو اہمیت دی جاتی ہے. احد چیمہ کے مسائل کیا کم رہے ہیں؟ اس کی جیل کیا کم سخت تھی؟ فواد حسن فواد کی جیل کیا کم سخت تھی؟ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، خواجہ آصف جو ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو روزانہ گھر سے جو ہے وہ شبدینگیں پک کے جاتی ہیں ان کے گھر میں. ویسے میں مثالیں دے رہا ہوں. تو ایک تو ہائے بیچارے کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ بیچارہ ہیں تو بتا دیں میں بیچارہ ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں. اور اگر آپ لیڈر ہیں تو لیڈ کریں. اب آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. کچھ نہیں کریں. اگر آپ نے پالیسی تبدیل کی ہے تو بھائی وضاحت کر دیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ لیڈر نے پالیسی تبدیل کی ہے، آپ بالکل اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر سکتے ہیں. مکمل طور پر آپ یو ٹرن ہر وقت اگر لیتے رہے تو پھر آپ یو ٹرنی بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے اگر پالیسی میں تبدیلی کی ہے تو وضاحت تو کر دیں. اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ پالیسی میں تبدیل کی، اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کی زبان کو روکنے کے لیے ساری پارٹی جو ہے وہ زور لگا رہی ہوتی ہے. اور جب آپ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اپنے سے ہی کسی کو بتائے بغیر، تو پھر اس روزے کو کھلوانے کے لیے ساری پارٹی زور لگا رہی ہوتی ہے کہ میاں صاحب کچھ تو بولو اور دسوتے صحیح. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ بھائی دسوتے صحیح کہ کر کی رہے ہو تسی. تو چونکہ وہ دسو تو صحیح کا جواب نہیں دیتے تو لہٰذا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک بات پہ ڈٹ جائیں، اور یہ کوئی ہلا شیری تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے بلوا تھوڑی کرنا ہے. سیاست ہے بھائی، آپ لچک دکھا سکتے ہیں لیکن کوئی دسوتے صحیح، یہ ایشو ہے.